بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہمارا موضوع ہے دل کی صفائی اور ستھرائی، دل کو پاک رکھنا، ستھرا رکھنا، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنی بڑی اہمیت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیا بشارت عطا فرمائی کہ جو دل صاف رکھتا ہے اس کو بشارت جنت کی عطا فرمائی کہ جو دل صاف رکھتا ہے، فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی بارگاہ کے اندر حاضری دیتے ہیں، اے قرآن مجید تو ہمیں بتا کہ جو دل صاف رکھے اس کی کیا شان ہے۔ قرآن فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا۔ قد افلح من تزکا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری بہترین حدیث پاک ہے۔ ویسے تو آپ کی ساری حدیث پاک بہترین ہیں، بڑی پیاری ہیں، اور یہ حدیث پاک بھی انمول ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سجی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی صحابہ کے گرد تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جنتی دیکھنے کا شوق ہے کسی کو؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، جی ہاں، ہمیں جنتی دیکھنے کا شوق ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس دروازے کی طرف دیکھو، جو دروازے سے سب سے پہلے آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی نگاہیں دروازے کی طرف لگا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، ایک بزرگ تشریف لائے جن کی داڑھی سفید تھی اور تازہ وضو کیے ہوئے تھے، اور وضو کے پانی کے قطرے وہ ان کی داڑھی اور چہرے پر لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنا جوتا، اپنا چپل بائیں ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا۔ دوسرا دن گزرا، دوسرا دن ہوا، پھر حضور کی محفل سجی، صحابہ حضور کی زیارت کرتے رہے۔ حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جنتی دیکھنے کا شوق ہے؟ ہم نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، ہمیں جنتی دکھائیں کہ ہم جنتی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اس دروازے کی طرف دیکھو، جو سب سے پہلے آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نظریں اس دروازے کی طرف لگا دی۔ تھوڑی دیر گزری، وہی صحابی آئے جو کل آئے تھے، وہی سفید داڑھی والے بزرگ، وہی تازہ وضو کیا ہوا تھا، اور فرماتے ہیں پھر تیسرا دن ہوا، حضور نے پھر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جنتی دیکھنے کا کسی کو شوق ہے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کہ ہمیں جنتی دیکھنے کا شوق ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دروازے کی طرف دیکھو، جو سب سے پہلے آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ نے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ اس دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ تیسرا دن ہوا، پھر وہی بزرگ آئے، حالت وہی تھی، تازہ وضو کیا ہوا تھا اور چپل ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں، میں اٹھا اور اس آدمی کے پیچھے پیچھے چلا گیا، وہ گھر تک پہنچ گیا، میں اس کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا، میں نے کہا کہ اے بزرگو، میں نے آپ کے ہاں رات گزارنی ہے، مجھے اپنا مہمان بنا لو۔ انہوں نے کہا کہ مرحبا، جی ویلکم۔ تو وہ مجھے اپنے گھر لے گئے،
رات کی شام ہوئی، ہم نے نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد پھر ہم نے سو گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ بزرگ بھی سو گئے، میں بھی سو گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس بزرگ کو تاثر یہ دیا کہ میں سو رہا ہوں، حقیقت میں میں جاگ رہا تھا۔ میں اس بزرگ کا وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا، میں صحابی کا وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ حضور نے 3 دن فرمایا، تینوں دن یہی بزرگ آئے۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھوں کہ وہ کون سا عمل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں ساری رات سوتا رہا، اس نے بزرگ نے کوئی دوسری عبادت نہیں کی، ہاں جب وہ کروٹ بدلتے تو پھر اللہ کا نام لیتے تھے۔ صبح ہوئی، ہم نے نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر کھانا کھایا، ناشتہ کیا، پھر کھیتوں کے اندر چلے گئے، وہاں کھیتوں کے اندر کام کیا اور وہی نمازیں پڑھتے رہے۔ شام کو پھر واپس آئے۔ میں نے کہا کہ شاید ایک رات میری وجہ سے انہوں نے اپنا عمل چھوڑ دیا ہو، دوسری رات تو نہیں چھوڑیں گے، دوسری رات عمل کریں گے، آج رات میں دیکھوں گا کہ وہ کون سا عمل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر شام کا ہم نے کھانا کھایا، پھر سو گئے اور ساری رات وہ بزرگ سوتے رہے، میں بھی سوتا رہا، لیکن میں حقیقتاً جاگتا رہا اور اس بزرگ نے کوئی اور عبادت نہیں کی۔ صبح اٹھے، نماز باجماعت کے ساتھ ادا کی، پھر صبح کا ناشتہ کیا، کھیتوں کے اندر چلے گئے۔ پھر تیسرا دن ہوا، شام ہوئی، ہم واپس آئے۔ دوسرا دن ہوا، شام ہوئی، ہم واپس آ گئے۔ یہ تیسری رات تھی۔ میں نے کہا کہ کوئی آدمی 2 دن تو اپنا عمل نہیں کر سکتا، لیکن جو عمل کرنے کا عادی ہو وہ تیسرے دن تو ضرور عمل کرتا ہے۔ آج رات میں دیکھوں گا یہ کون سا عمل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں میں رات کو ناشتہ کرنے کے بعد نماز پڑھی، پھر کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر ہم سو گئے۔ اس کی وہی حالت تھی، کوئی عبادت نہیں کی۔ تیسرا دن ہوا، صبح ہوئی، نماز ادا کی، پھر ناشتہ کیا۔ اس صحابی نے کہا کہ چلو کھیتوں کی طرف۔ میں نے کہا کہ اے بزرگو میں نے گھر واپس جانا ہے۔ کہا کہ کس لیے آئے تھے؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہم بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے کسی کو؟ ہم نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو اس دروازے سے سب سے پہلے آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ حضور نے 3 دن فرمایا، 3 دن تم ہی آتے رہے، تو میری خواہش ہوئی میں آپ کا عمل دیکھوں کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ اے عبداللہ تم بھی بڑی آرزو میں آئے ہو، بڑی طلب میں آئے ہو، اگر تم کئی دن بھی رہتے تو پھر تمہیں میرے اس عمل کا پتہ نہ چلتا۔ اے عبداللہ میرے عمل وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، ہاں ایک ایسا عمل ہے کہ جو تم نے نہیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھ سکتا، کہ وہ عمل میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں۔ تم اتنی 3 دن میرے مہمان بنے رہے ہو عبداللہ، وہ عمل یہ ہے کہ یہ جو میرے سینے کے اندر دل رکھا ہوا ہے نا، اس دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے حسد نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے نفرت نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرمانے لگے یہی وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ تو قرآن بھی کہتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، اپنے دل کو ستھرا کیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی تو یہ کامیاب ہو گیا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں کہ دل کو ستھرا کرنا یہ جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو دل کا صاف رکھنا یہی شریعت کا منشا ہے، یہی شریعت کا مقصد ہے۔ شریعت کا مقصد دل کی صفائی ہے، تو اللہ کا ذکر کرنے سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے، نماز ادا کرنے سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم کسی مسلمان کا اپنے دل کے اندر بغض نہ رکھیں، نفرت نہ رکھیں، حسد نہ کریں، تکبر نہ کریں، اور دوسری بیماریاں جو دل کو لگی ہوئی ہوتی ہیں اپنے دل کو مسلمان کے لیے صاف کر لیں، تو اللہ تعالی ہمیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو قرآن تو ہمارے لیے اترا ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا،
کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے دل کو ستھرا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں قرآن اور حدیث پر